بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الماجد ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم محترم مفتی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی ذرہ نوازی ہے. ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نے ہماری دعوت قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی. ہم مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. مفتی صاحب، پہلا سوال ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تقسیم وراثت ایک قرآنی حکم ہے. جس طرح نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا ایک قرآنی حکم ہے، اور جس طرح نماز چھوڑنا باعث عذاب ہے، اسی طرح وراثت کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی برتنا یہ بھی باعث عذاب ہے. اللہ نے جہاں وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، نصیبا مفروضہ، یوصیکم اللہ. اس طرح کے الفاظ اللہ نے ان آیتوں کے بیچ میں ارشاد فرمائے ہیں. لیکن پھر بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو دیندار بھی ہیں، اس تعلق سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال میں جس انداز سے بات اٹھائی گئی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جیسے مسلمانوں کو حکم دیا ہے نماز کی ادائیگی کا، روزے کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ٹھیک اسی طرح اور اسی طرح کی تاکیدوں کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وراثت اس طرح سے تقسیم کرو جس طرح سے اللہ فرما رہے کہ ہم نے طے کیا. لہذا اگر ایک مسلمان نماز ترک کرتا ہے تو حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان تقسیم وراثت کے اس اصول کو نہیں مانتا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مقرر کیا، تو یہ ایسے ہی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے جیسے نافرمانی کا ارتکاب اس بھائی سے ہو رہا ہے. تقسیم وراثت کی 3 آیتیں قرآن کریم میں ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تاکید کے الفاظ نقل فرمائے ہیں، جیسا کہ سوال میں آپ نے خود فرمایا. تقسیم وراثت کے لیے اللہ پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں میرا آرڈر سنو، لیکن الفاظ استعمال فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ بعد حضرات نے کہا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں وراثت تقسیم کرو. اور آگے بیچ میں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے لازم ہونے والا فرض ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تم پر عذاب آئے گا. فرمایا یہ اللہ کی قائم کی بھی حد ہے، اس حد کی خلاف ورزی مت کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس پر عذاب کی وعید بیان کی گئی. اور پھر یہ ایک کا حصہ وراثت بیان کیا گیا، پھر کہا گیا فریضۃ من اللہ. پھر دوسرے کے حصے وراثت بیان کیا گیا، پھر کہا فریضۃ من اللہ. پھر تیسرے کا حصہ وراثت بیان کیا، پھر کہا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض. تو لہذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ دین کے بقیہ معاملات میں حلال و حرام و جائز و ناجائز و فرض اور حرام کی فکر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے وراثت کے باب میں بھی وہ اچھی طرح سے دیکھے کہ میرے پاس جو وراثت ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں کسی اور کا حق تو نہیں. اور جب کسی کی وفات ہو جائے تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں تب تک قدم اٹھانا ہے جب تک وارثوں کو ان کا حق نہ مل جائے. اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ ترتیب مقرر فرمائی ہے. وراثت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب اسلام اس ابتدائی دور میں تھا جس میں وراثت کے تقسیم کے اصول کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک وراثت کا قانون نافذ نہیں کیا. گویا پہلے جب مسلمانوں کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی، وہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی کہ ہم حکم دیں گے وہ یہ نافذ کر سکیں گے، تبھی حکم بھیجا گیا. یعنی گویا سوسائٹی کی صورتحال کو پہلے تیار ہونے دیا گیا، اس کے بعد پھر وراثت کا حکم آیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع عام نے اعلان کر دیا لوگوں اچھی طرح سے سنو، اللہ نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، اب تمہیں کسی کے حق میں کوئی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں اچھی طرح سے سنو، اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق طے کر دیے، کس وارث کو کتنا ملے گا. اب کوئی وارث کسی کے حق میں وصیت کر کے اور کسی کو کم دے کر کسی کو کوئی وصیت نہیں کرے گا. لا وصیت لوارث. آج کے بعد کوئی آدمی اپنے وارث کے حق میں کوئی وصیت کرے گا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی.
باپ بیٹے کے حق میں وصیت کرنا چاہے، بیوی کے حق میں، اس کے حق میں جس کو آئندہ وراثت ملنے والی ہے اس کے حق میں وصیت اللہ کے نبی صاحب اعلان کر دیا، لا ورثۃ للوارث۔ تو وصیت کر گویا انسان کے اختیارات ختم کر دیے گئے اور اللہ نے اپنے ہاتھ میں سارا لے لیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق تلفیاں کرو گے، اس لیے انسانوں کے حق میں یہ کیس نہیں دیا گیا۔ اللہ نے عدل اور مساوات اور انصاف کے ساتھ اصول مقرر فرما دیے کہ تم میں سے ہو سکتا ہے تم ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی اس کو سارا دے جاؤ گے، دوسرے بیٹے سے معمولی ذرا سی بات پر ناراضگی ہوگی اس کو محروم کر دو گے، اس نے میری خدمت نہیں کی ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، اس نے زیادہ خدمت کی اس کو زیادہ دیں گے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کی حق تلفیاں ہوں گی اور انسان بہرحال انسان ہے، اعتدال پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وراثت کے تمام قوانین ایک ایک جز کر کے بیان کر دیا۔ اس میں نہ انسان کی عقل کو کہ باقی دخل دینے کا حق کہیں باقی رکھا، نہ دنیا کے کسی قانونی ادارے کو دخل دینے کا حق رکھا گیا، نہ کسی امام، نہ کسی محدث، نہ کسی ولی، کسی کو تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور ساتھ میں اللہ نے وہی بیان فرمائی اگر تم اس پر پابندی نہیں کرو گے تو عذاب الیم آ جائے گا۔ مفتی صاحب، ہم وراثت کی تعریف سننا چاہیں گے اور ہم یہ بھی سننا چاہیں گے کہ ہم وراثت کی تقسیم کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ ایک انسان انتقال کرتا ہے، اس کے کتنی دیر بعد ہم وراثت کو تقسیم کریں؟ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جس مال کا مالک وفات پا گیا تو اب یہ مال وراثت۔ مثلا فرض کیجئے ہم میں سے ایک آدمی زندہ ہے، اس کا مکان، اس کا پیسہ، اس کے گھر کی چیزیں، اس کی گاڑیاں، اس کی زمین، اس کا باغ، جو بھی ہے، یہ کم ہے یا زیادہ، یہ مالی وراثت نہیں ہے کیونکہ مالک ابھی زندہ ہے۔ جب تک مالک زندہ ہے تب تک اس مال کو مالی وراثت نہیں کہتے، لیکن شاید سمجھنے والے نہیں سمجھ پائیں گے تو میں اس کی مثال پہلے عرض کرتا ہوں کہ نام کیسے بدل جاتا ہے۔ ہم نے اگر کسی بھائی سے کوئی چیز خریدی تو یہاں سے ہم اس کے بدلے میں جو پیسہ دیں گے اس پیسے کا نام ہے قیمت، پرائس، ثمن۔ لیکن اگر ہم نے کسی کے ہاں، لیکن اس نے ہمارے گھر میں کام کیا اور کام کرنے کے بعد اب ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسہ جو ہے یہ پرائس نہیں ہے، اس کا نام ہے مزدوری۔ دیکھیے نام وہی ہے، ہم نے 1000 روپے کی چیز لی، 1000 روپے کی چیز اور ہم نے 1000 روپے دیا، تو اس 1000 روپے کا نام ہے قیمت۔ لیکن ایک آدمی نے ہمارے گھر میں کام کیا ایک دن اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک دن کی مزدوری آپ کی 1000 روپے ہے، تو شام کو جو پیسہ لے لے گا اس کا نام قیمت نہیں ہے، اس کا نام ہے مزدوری۔ ہم نے ایک آدمی کو ہائر کیا کہ آپ ہمارے گھر میں مستقل کام کریں گے اور ہم آپ کو منتھلی اتنا دیں گے، اور کتنا صاحب منتھلی دیں گے؟ اتنا، اور وہ آپ کا بنتا ہے تو مان لیجیے اس پیسے کا نام ہے سیلری، تنخواہ۔ تب دیکھیے ایک یہ رقم یہاں ہے نام کچھ اور، یہ رقم یہاں ہے نام کچھ اور، یہاں یہ رقم یہاں ہے نام کچھ اور، رقم۔ یہی رقم کبھی کمیشن بنتی ہے، یہی رقم کبھی سیلری بنتی ہے، یہی رقم کبھی مزدوری بنتی ہے، یہی رقم کبھی صدقہ بنتی ہے، یہ رقم کبھی قرض بنتی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں، رقم وہی ہے۔ کیوں نام بدلتے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے سے سورس الگ الگ ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے وراثت کسے کہتے ہیں؟ جواب وراثت اس مال کو کہتے ہیں جس مال کا مالک مر جائے، اور جب تک آپ زندہ ہے تب تک مالی وراثت نہیں ہے۔ ٹھیک، لہذا یہ جو کہتے ہیں اب زندگی میں جناب آپ اپنی وراثت کو تقسیم کر دیں، تو آپ تو ابھی زندہ ہے تو آپ کی وراثت ہے ہی نہیں ابھی وراثت۔ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی وراثت کو تقسیم کر دوں، تو شریعت کہتی ہے آپ تو زندہ ہیں تو آپ کی وراثت کہاں ہے؟ ابھی وراثت تو تب بنے گی جب آپ مر جائیں گے، تب اس کے بعد آپ کے مال کو مالی وراثت کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ وراثت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جس کا مالک چھوڑ کر کے چلا گیا اور اس نے اس بار کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، یہ مال مال میراث ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ مال میراث ہے تب سوال یہ مال میراث وارثوں میں تقسیم کرنا ہے کب تک؟ جواب ہے کب تک نہیں بلکہ کتنی جلدی۔ سوال یہ نہیں ہے کتنی دیر مؤخر کر سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ نہیں کتنی جلدی کرنا چاہیں گے آپ، اتنا جلدی کہ کم سے کم ادھر سے میت دفن، بلکہ اگر وراثت کے ضابطے کو اپلائی کریں گے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ادھر سے آدمی مر گیا، اس سے آدمی مر گیا، اس کی وراثت فوراً الگ کر دو، ابھی یہ دفن بھی نہیں ہوا، اس کی وراثت فوراً الگ کر دی جائے۔ اس کے بعد اس کی وراثت میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو گویا جو ہی آدمی مر گیا دفن ہونے سے پہلے اس کے وراثت سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ تو لہذا یہ جو ہمارا ماحول ہے کہ صاحب سال تک وراثتیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو سارا اثر شریعت کے خلاف ہے، اور اس میں
عموماً حق تلفیاں ہوتی ہیں اور ان حق تلفیوں کا حل نہ کسی مفتی کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی برادری کے ذمہ دار کے پاس ہوتا ہے، نہ عدالت کے جج کے پاس ہے، نہ وکیل کے پاس ہے، نہ کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے. وہ ایک ایسی حق تلفی ہے. بہرحال جب آپ سوال کریں گے وراثت کی تقسیم کو کتنا مؤخر کر سکتے ہیں، جواب ایک دن بھی نہیں. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی غم کی حالت میں ہیں، غم کی حالت میں جب تک ہیں تب تک آپ یہ سیٹ اپ مت اٹھائیں، مگر اس وقت تک مرنے والے کی کسی بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے. مرنے والے کی ایک چیز کو سائڈ پر کر دیں گے اور اس کے بعد اس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. تو اس کے بعد مثلا ایک گھر میں ہمارا والد، اس نے گھر میں تمام سامان رکھا ہے، کرسی بھی ہے، بیٹنگ بھی ہے، بیڈ بھی ہے، بسترا بھی ہے، باتھ روم میں صابن بھی ہے، الماری میں کتابیں بھی ہیں، جیب میں عطر کی بوتل بھی ہے. ان کی وفات ہو گئی تو اب یہ میٹنگ آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تمام وارثوں کا حق ہے. آپ وہ بیڈ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تمام وارثوں کا حق ہے. آپ وہ باتھ روم کے صابن استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تمام وارثوں کا حق ہے. آپ وہ عطر کی شیشی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تمام وارثوں کا حق ہے. تو سوال پیدا ہو گیا یہ بیچارے گھر والے کہاں جائیں گے؟ جب آپ اسی گھر میں رہیں مگر یہ ساری چیزیں سائڈ پر کر دیں اور اس کے بعد اپنی چیزیں استعمال کریں، اور یا پھر سارے وارث مل کر کے آپس میں پہلے اگریمنٹ کریں کہ جناب ہم سارے مل کر استعمال کرتے ہیں ان کو تب تک جب تک ہم اس تعزیت کے ماحول سے باہر نکل آئیں گے، اور جب تعزیت کے ماحول سے باہر نکل آئیں گے تو فوراً بعد اس کے بعد ہم وراثت تقسیم کا عمل اختیار کریں گے. تو لہٰذا تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، جلد سے جلد ہو سکے تقسیم وراثت کا قدم اٹھانا چاہیے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جو حضرات دیندار بھی ہیں ان کے ہاں وراثت کا بس تصور یہ ہے کہ ہم جائیداد تقسیم کریں گے، زمین تقسیم کریں گے، لیکن جو مکان ہوتا ہے، مکان میں چیزیں ہوتی ہیں، بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کو بھی وراثت میں شامل کر لیں. بہت اچھا. مرنے والے جس کی وفات ہو رہی ہے، مال میراث میں اس کی کون کون سی چیزیں ہیں؟ جواب ہے تمام چیزیں. اس میں یوز ہونے والی چیزیں بھی ہیں، اس میں جائیداد منقولہ بھی ہے اور غیر منقولہ بھی ہے. منقولہ غیر منقولہ کہتے ہیں وہ پراپرٹی جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، جیسے گاڑی، یہ جائیداد منقولہ میں ہے. جائیداد غیر منقولہ میں وہ وراثت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، جیسے باغ، جیسے مکان، جیسے زمین. تو اس باپ کی، اس مرنے والے کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ سارا اس کا مالی میراث ہے. مثلا یہ خاتون ہے، یہ خاتون ہے، اس خاتون کی وفات ہو گئی تو اب اس کے استعمال کے کپڑے چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہیں، چاہے میکے والوں کے، چاہے خود کے کمائے ہوئے، اس کا سارا، اس کی ساری جیولری، اس کے زیورات، چاہے وہ مہر کے ہوں، چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہوں یا میکے والوں کے ہوں یا کسی سہیلی کے دیے ہوئے ہوں یا خود کی کمائی ہو، اس کے استعمال کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ اس کی پرانی چپلیں اگر وہ قابل استعمال ہے، وہ بھی مالی وراثت ہے. ہر مرنے والے کی ہر پراپرٹی، زمین، مکان، باغ، گاڑیاں، گھر کے برتن، یہاں تک کہ جیب کا پیسہ، بیلنس، یہ سب مالی میراث ہے. اور اس کے لیے ایک ہی ہے کہ جب دیانتداری ہوگی تو ہر آدمی کہے کہ صاحب میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ مالی میراث ہے، یہ اس میں دوسروں کا حق ہے. میں اس کی مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا حوالہ آیا تھا، انہی کا حوالہ دے کر میں عرض کرتا ہوں. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی بیٹوں میں سے کسی بیٹے سے کہا پانی لاؤ. مفتی شفیع صاحب اپنے کمرے میں بیمار ہیں، وہ کچن میں گئے اور کچن سے گلاس میں پانی لے کر کے آئے یا جگ لے کر آئے. تو جب ان کو پانی پلایا تو گلاس اور جگ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اس کو واپس پہنچا کے آؤ. وہ تھوڑے مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر میں پھر قدرے ڈانٹ کر کے کہا میں نے کہا تمہیں واپس پہنچا کر آؤ. تو ان کے صاحبزادگان چونکہ بہت سعادت مند ہیں، بڑے مزاج شناس ہیں، انہوں نے فوراً سمجھ لیا اس میں کہیں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ ابا جان خامخواہ کیوں ڈانٹیں گے، ہمیں پوچھنا چاہیے حضرت اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے جو آپ اتنی سختی کے ساتھ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. اگر گلاس اور جگ تھوڑی دیر زیادہ یہاں رہیں گے تو اس میں ڈانٹنے کی کیا بات ہے. تو لہٰذا ہم نے پوچھ لیا کہ حضرت اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے جو آپ ڈانٹ رہے ہیں. فرمایا دیکھو بھائی، کچن کی تمام چیزیں میری بیوی کی ہیں اور اس کمرے کی تمام چیزیں میری ہیں. یہ جگ اور گلاس اگر یہیں رہا اور میری وفات ہو گئی تو کل کو یہ چیزیں میرے مال میراث میں شامل ہو کر تقسیم ہوں گی، حالانکہ میری بیوی کی ہے، یہ اس کمرے میں. میں نے کچن کی تمام چیزیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں، وہ ان کے مالک ہے. لہذا اس کمرے کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں رہنی چاہیے، میرے کمرے میں، ورنہ یہ مالی میراث بن جائے گا اور مالی میراث کے بعد یہ تقسیم ہو جائے گا، حالانکہ مالک اس کا وہاں موجود ہے. تو بہرحال مالی میراث میں سب کچھ داخل ہے جو اس
مرنے والے کی پراپرٹی میں ہو، چاہے زمین ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، گاڑیاں ہوں، پرانی استعمال کی چیزیں ہوں، نئی ہوں، وہ ساری چیزیں مالی میراث میں تقسیم میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. جی ہماری وادی کا ایک مسئلہ ہے، باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیدادیں اپنے بیٹوں میں بانٹتا ہے. عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے جتنے بیٹے اس کے ہوتے ہیں ان میں برابر تقسیم کرتا ہے. اس کے پاس اس کی میراث کچھ بچتی ہی نہیں ہے. یہ کیسا ترجمہ ہے؟ جناب مولانا عبد الماجد صاحب، یہ سوال ہمارے معاشرے کا اہم ترین سوال ہے، اور بے شمار گھر اس سوال کے ٹھیک طرح سے حل نہ کرنے کی وجہ سے نزاعات اور ٹکراؤں کا شکار ہوتے ہیں، اور بے شمار گھروں میں اس سوال کے صحیح طور پر حل نہ کرنے کی وجہ سے اختلافیاں ہوتی ہیں، اور بے شمار گھر اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ باپ نے بربادی سے بچانے کا قدم اٹھایا تھا پر وہ بچانے کی بجائے اور الجھا گیا. باپ قدم اٹھاتا ہے میرے مرنے کے بعد میری بیٹوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لہذا میں اپنی زندگی میں قدم اٹھا کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، اور وہ قدم اس طرح سے اٹھاتا ہے کہ آگے چل کر وہ لڑتے رہیں گے. تو جس غرض کے لیے اس نے قدم اٹھایا تھا وہ فیل ہو جاتا ہے. میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصر میں بتاتا ہوں. آپ کا سوال میں یوں اٹھاؤں گا، کیا ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ اگر تقسیم کر سکتا ہے تو کیسے؟ جواب، اسلام نے کسی مسلمان کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کریں. اصول نمبر 1. اصول نمبر 2، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نے اسے حکم نہیں دیا. مگر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کروں تو کیا اسلام نے ممانعت ہے؟ جواب، ممانعت بھی نہیں ہے. تقسیم کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور تقسیم کرنا چاہے تو ممانعت بھی نہیں. اب جب ممانعت نہیں ہے، لہذا یہ قدم اٹھاتا ہے کہ جی میں اگر وراثت تقسیم کرنا چاہوں گا تو مجھے اسلام کیا گائیڈ کرے گا؟ تو جواب، اسلام کی گائیڈنس میں پہلی بات ہوگی کہ آپ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے تحفظ کی کوئی چیز پہلے رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ساری وراثت تقسیم کر جائیں اور آپ کے آج کے فرمانبردار بیٹے خدا نخواستہ کل کو ان کی نظریں بدل جائیں گی اور آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے. چنانچہ ہم نے معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھا کہ جنہوں نے وراثتیں تقسیم کر ڈالی، مکانوں پر قبضے ہو گئے، اور بعد میں باپ کو دھکے کھانے پڑے. ایک بیٹا بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں کیونکہ ان کی اہلیہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں، اور دوسرے بیٹا بھی معذرت کر رہا ہے جناب ہمارے گھر میں نہیں کیونکہ بیگم صاحبہ ماننے کو تیار نہیں. ان بوڑھوں کو ہم کہاں اپنے گھر میں لیں گے؟ چنانچہ جس شہر میں ہم ہیں اس شہر کے گھر کو میں جانتا ہوں، جس کو براہ راست میں تو نہیں جانتا، اس کے دوستوں کے ذریعے سے. تو باپ نے اپنی پراپرٹی تقسیم کی، 6 کروڑ روپے کے ایک کو حصے آئے، اور آخر میں جب باپ بیمار ہو گیا تو خاندان میں چندہ کر کے اس کا علاج کرایا. کیوں؟ بیٹوں نے کہا ایسا ہمیں جو لینا تھا وہ لے لیا. لہذا جب کوئی باپ اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کا قدم اٹھائے تو پہلے کسی مفتی سے ٹھیک طرح سے مشورہ کرے، اور اس کے بعد پھر پہلے اپنا اور اپنی اہلیہ کا تحفظ سوچے. کم سے کم پہلے اتنا اپنے لیے اٹھا کر کے رکھے کہ صاحب یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ آئندہ میرے بیٹے میرے وفادار ہوں گے، لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تو کم سے کم ظاہری حد تک جتنا بھی اس کے ذہن میں ہوگا اتنا اپنے لیے رکھے. تاہم اگر باپ یہ کہتا میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا تو کسی اولاد کو کہنے کا حق نہیں کہ ہمیں وراثت دے دو. اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، نہ قانون، نہ شریعت، نہ اخلاق، نہ سماج کسی اولاد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں اور آپ کو لینا دیں. ادھر سے وراثت کی جو اسلامی اصول ہیں سیم ٹھیک وہی عدالتوں میں بھی رائج ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مسلم پرسنل لا. تو مسلم پرسنل لا ہونے کی حیثیت سے میں پھر دوبارہ اس بات کو رپیٹ کروں گا، ججوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وراثت کے اصولوں کو سیکھیں اور سمجھیں، اور وکیلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وراثت کے اصولوں کو سیکھیں اور سمجھیں تاکہ مسلم پرسنل لا کے ضابطے کے مطابق وہ تقسیم وراثت میں اپنا قلم استعمال کریں اور حق تلفی کسی کے نہ ہو. تو بہرحال جب ہم اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہے اپنے لیے پہلے رکھنا ہے. اس کے بعد اپنے لیے جب رکھا تو باقی اپنے اولادوں میں تقسیم کرنا ہے. تو اولادوں میں تقسیم کرنے سے پہلے جائزہ لینا ہوگا کہ کس اولاد کی کنڈیشن کیا ہے، کون سی اولاد کس حالت میں ہے. اس میں کیا ہوگا؟ ایک اولاد مالی اعتبار سے کمزور ہوگا، دوسرا اولاد مالی اعتبار سے بہت خوشحال ہوگا. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک افسر ہے ایک چپراسی. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بہت کما رہا ہے، اچھا بزنس چل رہا ہے، دوسرا جو ہے
وہ نہیں کما پا رہا ہے. ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک نے بہت اونچی تعلیم پڑھ لی, دوسرے نے نہیں پڑھ سکا. ایک باپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ باڈی کے اعتبار سے بالکل فٹ ہے, اور دوسرا خدا نہ خواستہ ہینڈیکیپ. ایک باپ کا ایک بیٹا شادی شدہ ہے, دوسرا بیٹا انمیرڈ ہے, تو کنڈیشنیں الگ الگ ہیں. اس بات کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ صاحب مجھے کس بیٹے کو کتنا دینا چاہیے. کیا میں سب کو برابر دینا چاہوں گا تو ٹھیک رہے گا؟ ہو سکتا ہے ایسی حالت آپ کے گھر کی ہو کہ آپ سب کو برابر دے دیں, کوئی حرج نہیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بیٹا تو اچھی کنڈیشن میں ہے, اس کو ملازمت بھی ہے, اس کو جاب بھی ہے, اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, اس کی اولادیں بھی ہیں, اس کے مطلب دوسرا بیٹا ابھی پڑھ ہی رہا ہے, ابھی اس کا روزگار بھی نہیں ہے, اس کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے, لہذا میں اس کو پہلے تو زیادہ دے دوں. تو اگر اس لیے اس بچے کو زیادہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, مگر پہلے پوچھنا پڑے گا تاکہ گائیڈ کرنے والا اس کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرے. تو جہاں تیسرا سٹیپ کیا ہوا کہ وہ کنڈیشن ساری سامنے رکھے. ایک جگہ ایک قسم کی کنڈیشن ہوگی, دوسری جگہ کنڈیشن ہوگی. ان کنڈیشنوں کو سامنے رکھ کر اب اس کے سامنے حل دو ہیں. حل نمبر 1, تمام بیٹوں کو برابر دیتے ہیں اگر سارے بیٹوں کی کنڈیشن ایک جیسی ہے. اور اگر بیٹوں کی کنڈیشن کم زیادہ ہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ جس بیٹے کی کنڈیشن کمزور ہے اس کو تھوڑا زیادہ دے دے, اور جس کی حالت اچھی ہے اس کو کم دے دے. اس کم اور زیادہ دینے میں اس کی نفرتیں نہیں ہیں, اس کا کسی طرح جھکاؤ اور میلان نہیں ہے, بلکہ کنڈیشن وجہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس نے کم اور زیادہ کیا ہے اپنی ذاتی رجحان کی وجہ سے, اس بیٹے سے قریب ہونے کی وجہ سے, اور اسے دوریوں کی وجہ سے, اسے ناراضگیوں کی وجہ سے اس کو کم دیا, اس کو زیادہ دے رہا ہے, تو یہ دنیا میں نافذ تو ہو جائے گا, لیکن آخرت میں اس کو پکڑ ہو جائے گی. اس کو فرق سمجھنا ہے کہ کون سی صورت میں یہ کر سکتا ہوں اور آخرت میں بچ جاؤں گا, اور کون سی صورت میں یہ کر سکتا ہوں اور آخرت میں پکڑا جاؤں گا. اس کے بعد پھر اگر اس نے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا میں تمام بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر وراثت تقسیم کروں گا, تو شریعت اس کو حق دیتی ہے. اور اس کے لیے اسلام کا ایک اصول ہے التسویۃ بین الاولاد, اولاد کے درمیان برابر. اس میں لڑکے اور لڑکے سب کو برابر حصہ دے سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے بیٹے جو ہے اعتراض کریں گے کہ بیٹیوں کا آپ نے زیادہ کیوں دیا, تو جواب کسی بیٹے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. البتہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے مجھے تقسیم وراثت کیسے کرنی ہے, شریعت جیسے گائیڈ کرے گی ویسی کرنی ہوگی. اور آخری حل اس کا یہ ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری بیوی کو کتنی ملے گی, میرے بیٹوں کو کتنی ملے گی, میری بیٹیوں کو کتنی ملے گی, اتنی ہی میں آج ہی دے کر کے فارغ ہو جاتا ہوں, اپنے لیے الگ رکھ کر کے. باقی اس کو ایک آنا شریعت دیتی ہے, وہ ایک آنا میں اس کو دیتا ہوں. اس کو 2 آنے شریعت دیتی ہے, وہ اس کو مثلا فرض کیجئے ایک شخص, اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, دونوں شادی شدہ ہیں, دونوں اپنے طور پر سیٹل ہیں اور اہلیہ ہیں. اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتا ہوں, تو اس نے پہلے اپنے لیے اٹھا لیا, کچھ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اٹھا لیا, اور اس کے بعد باقی جو تقسیم کرنا ہے تو اس کے سامنے 2 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1, یہ جتنا بچا ہوا ہے آدھا بیٹے کو آدھی بیٹی کو. آپشن نمبر 2, یہ جتنا ہے بچا ہوا ہے اس کے سے 2 آنے بیٹے کو اور 1 آنا بیٹی کو. دونوں طرح سے اجازت ہے کرنے کی, اور یہ ہماری فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا کوئی باپ مورث اس طرح سے تقسیم کرنا چاہے کہ ساروں کو برابر, اس کی بھی اجازت ہے. اور اگر وہ اس طرح دینا چاہے جس طرح سے اس کے مرنے کے بعد اس کو ملنے والا ہے, 2/3 اور 1/3, ڈبل اور سنگل, جو اسلام نے جو لڑکوں اور لڑکوں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو باپ اپنی زندگی میں, جو مورث اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ شریعت جاننے والے کسی ماہر مفتی سے, خالی مفتی ہونا کافی نہیں ہے, جس کو ان معاملات کو ڈیل کرنے کا تجربہ ہو, اس مفتی سے مل کر کے اسے گائیڈنس لے کہ میرے گھر کے حالات یہ ہیں, میری ذاتی حالت یہ ہے, میری پراپرٹی یہ ہے, بچوں کی صورتحال یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دوں, میں یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی میں پراپرٹیز تقسیم کر دوں, آپ مجھے گائیڈ کریں. تو وہ سمجھدار اور دور اندیش مفتی جو ہے وہ پورا خاکہ بنا کر کے دے گا. اور اس سلسلے میں مجھے آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ جب ہم سے کوئی آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ جناب میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں وراثت تقسیم کر دوں تاکہ میرے بیٹوں میں آئندہ کوئی جھگڑا نہ رہے, اور یہاں کا مسلمان جو ہے وہ آ کر کہتا ہے شرع یہ بھی سیکھیں شادی میں بنتا بسنات دیکھ شریعت کس کو کتنا دیتے آپ مجھے بتا دیں, میں ہم اس کو پہلا جواب بتاتے ہیں, آپ اپنی تمام اولادوں کو سامنے بٹھا کر وصیت کریں اور لکھ کر بھی دیں میرے مرنے کے بعد میری وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا, یہ میری وصیت ہے.
بس ختم، آپ بری ہو گئے. اس کے بعد سارا کیس ان کے کندھوں پر آ گیا. آپ اپنی زندگی میں اپنی ساری وراثت استعمال کرتے رہیں، آپ اپنے بیٹی کو مدد کرنا چاہیں کرتے رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو آپ علاج کرتے رہیں آپ، لیکن آئندہ کے لیے اپنی جو جائیداد آپ کی جب وراثت بنے گی اس کے لیے آپ وصیت کر کے جائیں. میں وصیت کرتا ہوں اپنی تمام اولاد کو، میرے مرنے کے بعد شریعت کے سامنے کیس رکھا جائے، شریعت میری وراثت تقسیم کر کے جس کو جتنا دے گی، بس سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وراثت تقسیم وراثت کے لیے قدم اٹھانے کا. اور جب یہ کام کرے گا تو یہ بری ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اولادوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے شریعت کے قانون کے مطابق اور باپ کی وصیت کے مطابق کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں. خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی مجرم، خلاف ورزی کرتے ہیں تو باپ کی وصیت کے پورا نہ کرنے کے بھی مجرم بن جائے. عام طور پر دیکھا گیا ہے جو لوگ شرعی بنیادوں کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی ماں کو محروم کرتے ہیں، وہ اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں، یہ بستر مرگ پر ہے، اس کے کچھ سال باقی ہیں، عام طور پر دیکھا گیا ہے اس کو کوئی وراثت نہیں ملتی. شریعت نے جیسے مردوں کے لیے وراثت مقرر کی ہیں اسی طرح سے عورتوں کے لیے. اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے جڑی ہوئی جتنی خواتین ہیں شریعت نے کس خاتون کو کس صورت میں کتنا حصہ دیا ہے. اور خواتین میں سب سے پہلا نام آتا ہے ماں کا. وراثت دینے والی خواتین عام طور پر والدہ تو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوگی. جو ہی آدمی مرے گا ماں ہر حال میں وراثت لے گی. آدمی مرے گا ہر حال میں اس کا باپ اس کی وراثت لے گا. جیسا بیٹا ہر حال میں وراثت لیتا ہے اسی طرح سے ماں ہر حال میں وراثت لیتی ہے. یاد رکھیں وارثوں میں سے کچھ وارث ایسے بھی وہ کبھی کبھی محروم بھی ہو جاتے ہیں، کبھی لیں گے کبھی محروم ہو جائیں گے، لیکن باپ اور ماں کبھی محروم نہیں ہوتے، ہر حال میں وہ وراثت لیتے ہیں. ہمارے ہاں واقعتاً یہی ہے کہ کچھ لوگ ماں کو لیتے ہی نہیں، تو میں نے اس کا ضرورت یہ مرنے کے قریب ہے، اس کو کیا لینا ہے. تو آج صبح میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جناب ہم جب وراثت تقسیم کر رہے تھے تو باپ کی وفات ہو گئی، ہم نے بیٹوں میں وراثت تقسیم کر دی، ماں کے بارے میں کہا اس کو کیا چاہیے، یہ تو رہ رہی ہے ہمارے گھروں میں، ہم کہہ رہے ہیں یہ خدمت اس کی وراثت کیوں لینی ہے، تو ہم نے اس کو نہیں دیا. تو بہرحال ماں کا حصہ ہے. اور اگر سچ پوچھیں تو قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تمہارے ماں باپ میں سے ہر ایک کو اتنا اور اتنا دینا ہوگا. اسلام نے حقوق، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی ہے ان میں سے ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے مالی حقوق کیا کیا ہیں. اور مالی حقوق کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مالی حقوق میں وراثت میں ماں کو حصہ، وراثت میں بیوی کو حصہ، وراثت میں بیٹی کو حصہ، وراثت میں بہن کو حصہ. کچھ صورتوں میں بہن کو حصہ ملتا ہے، کچھ صورتوں میں نہیں ملتا ہے، لیکن ماں، بیٹی اور بیوی ہر حال میں وراثت دے گی. تو لہذا ماں کا حصہ قرآن کا مقرر کردہ ہے. آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں. اچھا ہاں، یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں یوگو مستا حیات، یہ اس کو حصہ ہم نے دیا تا حیات. یہ عجیب و غریب لفظ ہے تا حیات. دنیا میں ہر انسان کے پاس جو مال ہے وہ تا حیات ہے. جب آپ مر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی زندگی نہیں تو تا حیات. تو ماں کو کہتے ہیں تا حیات، یعنی اس کے بعد پھر ہمارا، اس کے بعد تو ہے ہی آپ کا. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں تا حیات؟ تا حیات کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو رکھیں آپ اپنے قبضے میں، مگر اس کا مالک نہیں ہے تو دھوکہ. تو جیسے باپ وراثت کا حقدار ہے اسی طرح ماں، جیسا بیٹا وراثت کا حقدار ہے اسی طرح سے ماں بھی وراثت کے حقدار ہے. یہاں پر ایک مسئلہ پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، جو یتیم پوتا ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ایک اعتبار سے بہت اہم، دوسرے اعتبار سے بڑا گمبھیر ہے کہ جب آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھتا ہے تو طرح طرح کی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. اس سلسلے میں پہلے ضابطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام کے تقسیم وراثت کا اصول یہ ہے کہ قریب کا وارث بن جائے گا، دور کا وارث محروم ہو جائے گا. اسلام نے تقسیم وراثت میں مالدار اور غریب ہونے کو بنیاد نہیں بنایا. اسلام نے تقسیم وراثت میں مستحق اور غیر مستحق کو بنیاد نہیں بنایا. اسلام نے وراثت کے حقدار میں قریب اور دور کو، مثلا یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا پوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے گی. یہ پوتا جو ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے. اس کے مرنے پر اس کی وراثت اس کے باپ کو چلی جائے گی، دادا کو نہیں جائے گی، کیونکہ دادا دور ہے. درمیان میں ایک اور ہے، نزدیک والا دور والے کو. یہ ایک انسان ہے، اس کی یہ بہن ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ اس کی بہن ہے، اور یہ بہن کا بیٹا ہے تو بھانجا ہے. تو
اسلام کہے گا آپ کی وراثت آپ کی بہن کو مل جائے گی، آپ کے بھانجے کو نہیں ملے گی، کیونکہ بھانجی جو ہے وہ بہن کے واسطے سے آپ کی ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس بھائی کا اولاد ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے آپ کی وراثت کا حقدار آپ کا بھائی تو ہے، آپ کے بھائی کی اولادیں نہیں، کیونکہ وہ نمبر 3 پر ہے۔ تو درمیان نزدیک والا رشتہ دار جو ہے وہ دور والے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اصول یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا، یتیم پوتے کی وراثت، یہ مسئلہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دنیا میں اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ اس پوائنٹ کو ملاتے ہیں کہ دیکھو صاحب اسلام نے یتیم پوروں کو وراثت سے محروم کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک کو اسلام کی طرف ظلم کو منسوب کرتے ہیں، اور بعض دفعہ نادان مسلمان مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بھی کہنے لگتے ہیں صاحب یہ تو واقعی ظلم ہوا ہے، یہ تو واقعی غلط ہوا ہے، اس یتیم پوتے کو کیوں محروم کیا گیا؟ تو اس لیے میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھانا چاہوں گا کہ یتیم پوتا وراثت لینے نہ لینے کے معاملے میں، یتیم پوتے کو وراثت دینے اور نہ دینے کے معاملے میں مختلف شکلیں ہیں جو 20 سے زیادہ ہیں۔ ان 20 سے زیادہ شکلوں میں ہر شکل میں یتیم پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کی وراثت لے لیتا ہے، صرف ایک شکل میں یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ وہ کون سی شکل ہے کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں کیونکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا، اس کی وفات ہو گئی تو باپ بھی زندہ ہے اور ادھر سے اولاد بھی زندہ ہے۔ اب یہ جو مرنے والا مر رہا ہے اس کی اپنی کوئی پراپرٹی ہے نہیں، مرنے والے کی وفات ہو رہی ہے، اس کی اولاد ہے اور ادھر سے اس کا والد زندہ ہے، یہ اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، اپنی کوئی پراپرٹی اس کی نہیں ہے، اس کی جو ہی وفات ہو جائے گی تو چونکہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے اس کی اولاد کو کہاں سے ملے گا؟ تو گیا آج نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر یہ جو دادا ہے، اس دادا نے کیا کیا؟ یہ دادا جو کا تو رہا، خاموش رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ جب ہم اس دادا کی وفات کو دیکھتے ہیں تو اس دادا کی اپنی اولاد ہے، اس کے اپنے بیٹے ہیں، تو وہ بیٹے اس دادا کی وراثت لے لیں گے، پوتے محروم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کنیکشن کٹ چکا ہے، تو ادھر سے بیٹا موجود ہے، اس بیٹے کے موجود ہونے کی وجہ سے پوتے وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ ایک شکل، یعنی ایک گرینڈ فادر کی وفات ہو رہی ہے، اس کے اپنے بیٹے زندہ ہیں اور ایک مرے ہوئے بیٹے کی اولادیں بھی موجود ہیں، اور وہ مرا ہوا بیٹا مر چکا ہے، ان کی اولادوں کو اگر اس دادے نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو یہ بچے محروم ہو جائیں گے، یہ بچے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ شکل جس شکل میں بچوں کو وراثت نہیں ملتی ہے۔ مگر مسئلہ بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اب کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ساری ذمہ داری اس دادا کی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، اس بیٹے کے معصوم بچے موجود ہیں اور وہ یتیم بچے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان بچوں کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کے کندھوں پر یہ بوجھ ہے کہ یتیم بچوں کی خبرگیری کرے اور وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے جو میرا مرا ہوا بیٹا ہے اس بیٹے کو جو حصہ ملنے والا تھا وہ ان بچوں کو دے دیا جائے۔ اور جب یہ وصیت کرے گا تو ان بیٹوں کو وراثت نہیں ملے گی، پہلے ان بچوں کو وراثت مل جائے گی۔ یہ وصیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ وصیت میں سمجھتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد وصیت اگر ہوگی یہ میرے بیٹے اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس بیٹے جو مرا ہوا بیٹا ہے اس کو جتنا مل سکتا تھا وہ اٹھا کر ان بچوں کے حوالے کر دے، اور حوالہ کرنے کے بعد پھر ان بچوں کے تمام گارڈین شپ، تمام ان بچوں کے پرورش اسی گرینڈ فادر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ کہ میں اس وقت اس جگہ پر ہوں، میں اس وقت اس جگہ پر ہوں جس جگہ پر کبھی عبد المطلب تھے، اور میرے یتیم پوتے اس جگہ ہیں جس جگہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اب عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے، گرینڈ فادر زندہ ہے، چاچے بھی زندہ ہیں، تو گرینڈ فادر عبد المطلب، ان کی اولادیں ہیں حضرت عباس، ان کی اولادیں ہیں ابو لہب، ان کی اولادیں ہیں ابو طالب، ان کی اولادیں ہیں حارث، غرض سے ان کی اولادیں موجود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گزر چکے ہیں۔ یہ دادا سمجھے کہ میں اس وقت اس جگہ پر ہوں جہاں عبد المطلب تھے، اور میرے یہ یتیم پوتے اس جگہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میرے یہ دوسرے بیٹے جو ہیں یہ اس جگہ جہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب وغیرہ تھے۔ اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ ابو جہل کا کردار ادا کرتا ہے کہ ابو طالب کا، اور ان باہر چچاؤں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اگر دادا نے وراثت نہیں، اگر اس دادا نے یہ قدم نہیں اٹھایا، نہ اس نے ہبہ کیا، نہ اس نے وصیت کی، اور وفات ہو گئی، تو بعد میں چچاؤں کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں یتیم بچے ہیں، تمہارے بھائی کی اولادیں ہیں یہ،
उन बच्चों की मां से टकराव की बिना पर बच्चों को महरूम मत करो, और अगर तुमने अपने घर में धक्के दिए तो अंजाम तुम्हारा भी बुरा होगा। चुनाचे हमारे यहाँ बाज दफा बहुत अच्छे मनाजिर भी सामने आते हैं और बहुत दर्दनाक मनाजिर भी सामने आते हैं। मेरे पास एक बच्चे ने दरखास्त दी कि मेरे चाचा ने मेरी सारी विरासत हड़प कर रखी है। चुनाचे उस चाचा को बुलाया गया। जब उसको बुलाया गया तो पूछा, हालात जब मालूम किए तो जनाब वाला वाक़या तो उनसे यतीम बच्चे की विरासत पर कब्जा कर रखा था और उधर से यतीम खाने का सरबराह बना हुआ था। दूसरी जगह यतीम खाना चला रहा है और यहाँ यतीम बेटी की विरासत दबा रखी है, यतीम भतीजे की। वहां लोगों से कहता है यतीमों के लिए, जाहिर सी बात है ऐसी इंसानों से क्या उम्मीद रखी जाएगी कि जो अपने घर में यतीम को खिलाने को तैयार नहीं, घर यतीम और वहां यतीम खाना चला रहा है, ये मुतजाद के। तो बहरहाल यतीम पोते की विरासत का मसला बहुत अहम है। जो ही किसी घर में किसी की वफात हो जाए और उसका बाप भी जिंदा और औलाद भी, तो उस बाप की जिम्मेदारी है कि वो फौरन शरीयत को कांटेक्ट करे कि जनाब मेरे घर की कंडीशन है, मेरा बेटा मर गया, बेटी की औलादें आगे मौजूद हैं, उनकी मां मौजूद है बेवा, और उसके बाद फिर मुझे बताया जब मुझे क्या करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आज कल करते करते ये मर जाएगा और उसका फिर यतीम बच्चों। और उसके बाद नतीजे में कभी ऐसा भी होता है जब वो यतीम बच्चे आते हैं, जनाब हमें क्या मिलेगा, तो जब हम शरई जवाब यहाँ से देते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कभी कभी उनकी जुबान से ऐसा जुमला निकलता है जिससे उनका ईमान ही खत्म हो जाता है। मसला वो कहेंगे दिल क्या जैसे मुसलमान, आज क्या पता सोन इस्लाम का रहसी है, और वजह होती है दादा, वजह होते हैं उनके चाचे। तो दादा और चचे जिम्मेदार बनते हैं इन बच्चों की जुबानों से जुमला निकालने, और साथ में यही सबब बनते हैं दुनिया के लोगों को यह कहने का कि देखो इस्लाम में जुल्म हुआ है। हालांकि इस्लाम में जुल्म नहीं, इस्लाम ने उसूल की बुनियाद पर जब ये कहा इनको वरासत भाई नहीं मिलेगी, अब इनको समझना है कि अगर इस्लाम अपने उसूल की बुनियाद पर उसूल की पाबंदी करते हुए नहीं हमारे लिए इस्लाम रास्ता खोल रहा है, और रास्ता ही खोल नहीं रहा है बल्कि तरकीब दे रहा है, तो हमें यतीम होती की। चुनांचे जहां यतीम के वरासत के मसाइल है वहां यतीम का तस्करा इसी उन्वान के साथ किया गया। सर आमतौर पर हमारे पास फ़ोन आते हैं और मुझ जैसे दूसरे मौलवी साहिबान के पास भी कि वालिद का इंतकाल हो गया है, हमारी बहनों को कितना मिलेगा, लेकिन जहन में ये कहीं नहीं होता कि वालिदा भी मुरिस है और उसके अलावा दूसरे भी वारिसीन हैं, और मौलवी साहब मुझ जैसे भी यहाँ से जवाब देते हैं बेटी को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा। आप क्या नसीहत फरमाना चाहिए? इस सिलसिले में बड़ी अहम बात यह है कि जब किसी आलिम से पूछा जाए कि हमारी वालिद की वफात हो गई, बहन को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये जो आलिम है ये जब तजर्बाकार होगा तो ये कभी जवाब मिलेगा। ये पहले पूछेगा मरने वाले के सारे वारिसों की फहरिस्त मुझे बताओ, और उसके बाद फिर फोन पर जवाब देने में एहतियात बरतनी चाहिए। दरअसल ये फ्यूनों पर जवाब देने का जो सिलसिला है ये एक एतबार से मुफीद है और एक बार से इससे बड़ी नुकसान तो कंफ्यूजन पैदा होती है। वरासत की तकसीम का ज़ाब्ता यह है, तकसीम का नहीं सवाल का ज़ाब्ता यह है कि मुफ्ती के पास आप पहुंचे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, वारिसों की डिटेल बताएं कि हमारा फलां भी मर गया, उसके ऊपर के वारिस ये हैं, नीचे के वारिस ये हैं, दाएं बाएं के वारिस ये हैं। ऊपर के वारिस हुए बाप दादा, माँ दादी, माँ और नानी, ऊपर के वारिस ये हैं। नीचे के हुए बेटा पोता, बेटी पोती, नवासी नवासे। दाएं बाएं के हुए भाई भतीजा, बहन भांजे, और ससुराल वालों के रिश्तेदारों में से हैं बीवी या शौहर। तो मुफ्ती के सामने सारा नक्शा दिखाते हैं कि मरने वाला ये है, इसके वारिसों की फहरिस्त है। इसके बाद मुफ्ती नक्शा बना कर देगा, वो कहेगा कि साहब इतने वारिस हैं, ये वरासत इस तरह से तकसीम होगी, इसमें बाप को इतना मिलेगा अगर होगा, माँ को इतना मिलेगा अगर माँ होगी, बीवी को इतना मिलेगा अगर वो होगी, बेटी को इतना मिलेगा अगर एक है या दो है बेटों का। तो सारा नक्शा सामने रखकर फिर हिस्सा तय होता है। सिर्फ एक लफ्ज बोलना कि साहब हमारी बहन है, हमें बताया जाए बहन को कितना हिस्सा मिलेगा, ये सवाल भी अनकम्प्लीट है और जवाब कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके सामने दूर से वारिस की जब डिटेल ही नहीं है तो आपका जवाब कल सुबह टूट जाएगा। इसलिए इस सिलसिले में नसीहत ये है, वसीयत ये है, और वसीयत अगर हो तो दरख्वास्त ये है कि जब किसी की वफात हो जाए तो मुफ्ती से फोन पर मसला पूछने के बजाय उनके पास जाएं और जाकर के अपने खानदान की सारी डिटेल पेश कर दें, फिर उनसे नक्शा बनवा लें। और मुफ्तियों को नसीहत है कि वो फौरन जवाब न दें, बल्कि पहले मालूम कर लें क्या वारिस इतने ही हैं या कुछ और हैं, और साथ में दूसरे वारिसों को भी सामने लाएं। मसलन भाई आया है तो बहन को भी सामने लाएं, माँ की जरूरत पड़े माँ को भी सामने लाएं। उसके बाद सारे हालात सुन करके फिर कहें अब मैं फैसला लिखने वाला हूं, अगर किसी को और कुछ बोलना हो तो वो बोल दो। उसके बाद फिर नक्शा बना करके देगा कि मरने वाले की प्रॉपर्टी इस तरह से तकसीम की जाए, और वो शेयर बना देगा, चाहे मरने वाले की प्रॉपर्टी लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कम हो या ज्यादा, शेयर के हिसाब से।
اور شیئرز ہر ایک پر اپلائی ہو جائے گا. یہ مفتی صاحب مسئلہ بہت تشنا ہی رہ گیا. ہم چاہیں گے کہ آگے بھی اس پر بات ہو جائے, لیکن ایک پیغام ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے. مجھ جیسے بہت سے خطبہ, میں بھی ان میں شامل ہوں, 4-5 سال سے مسجد میں خطبہ دیتے ہیں, لیکن ایک بار بھی اس پر بات نہیں ہوئی کہ میراث کا مسئلہ کیا ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے اصول کیا ہے. تو یہاں سے ہم چاہیں گے ایک پیغام جائے ہم جیسے تمام خطبہ کے پاس. اس سلسلے میں جو درخواست کر سکوں گا وہ یہ کہ مسجدوں کے ہمارے ائمہ اور خطیب حضرات جیسے اسلام کے 10 بلکہ سینکڑوں پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی تیاریوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے تقسیم وراثت کے شرعی اصولوں کی ترغیب پر گفتگو کریں. یعنی کبھی موضوع بنائیں جس میں یہ کہیں بھائی ہمیں تقسیم وراثت کے اصول نہیں بتانے ہیں, بلکہ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ تقسیم وراثت شریعت کے ضابطوں کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں. کیونکہ کیس ہر ایک الگ الگ ہوگا. کسی کی وفات ہوگی, اس کے گھر میں وارث کتنے ہیں, دوسرے گھر میں اتنے نہیں ہوں گے. تو وراثت کی تقسیم کے اصول نہیں بیان کریں, نہ ممبر پر وہ اصول بیان کرنے کی چیز ہے, لیکن صرف یہ ترغیب دی جائے کہ دیکھو جب بھی کسی کی وفات ہو جائے, وفات ہونے کے بعد شریعت کے اصولوں کو فالو کرنے کا مزاج بناؤ, شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کا ارادہ کرو. اور جب بار بار ترغیب دیں گے اور ساتھ میں یہ کہیں گے اگر آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو پراپرٹی آئی ہے وہ حرام ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے آپ کے بھائیوں کے پاس جو وراثت ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی, حرام ہوگی. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کی وفات ہو گئی, اس کے بعد اس کے آگے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. بیٹی نے کہا میں کاچو زورت, جیسے ہماری بیٹیاں عام طور پر کہتے ہیں میں کاچو زورت, مگر وہ زبان سے کہتی ہیں. کیوں کہتی ہیں؟ اگر میں نے حصہ مانگا تو بھائی مجھے فوراً کہے گا تل کے پھر ہمارے ساتھ تمہارا کٹ, تل کو یوں کا سن ختم. اس ڈر کی وجہ سے بیٹی کہہ نہیں پاتی, زبان سے کہہ ہے نا میں کاچو زورت. اس پر بھائی نے ساری وراثت اپنے لیے رکھ لی, کیونکہ بہن نے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ رکھ لیں, اور اس پر بھائی نے سمجھا کہ ساری وراثت میری بن گئی, تو شریعت کے ضابطے کے مطابق یہ وراثت آپ کی بنی ہی نہیں. آپ کہیں گے بننی چاہیے, تو ہم جواب میں کہیں گے کتاب تو دکھا رہی ہے کہ آپ کی بنی نہیں. آپ کہیں گے جب بیوی کہہ رہی ہے, بھائی بہن جب کہہ رہی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں بنی؟ جواب ہے کہ اسلام کہتا ہے نہیں بنی. اب یہ سوال کرتا ہے پھر کب بنے گی؟ تو جواب آئے گا آپ پہلے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیں, اور حوالے کرنے کے بعد جب وہ دے گی تب آپ کی بنے گی. اور امکان اس بات کا ہے, بلکہ کبھی امکان ہے جو ہے اس کے حوالے کرے گے تو پھر وہ نہیں کرے. وہ تو چونکہ ہاتھ میں ابھی آیا ہی نہیں نا, جو کہ ہاتھ میں ابھی آیا ہی نہیں, تو اس لیے کہتے ہیں دباؤ کی وجہ سے, کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اگر وہ دے نہیں پا رہی ہے اور کہتی ہے جناب آپ کا, تو لہٰذا ائمہ حضرات خوب ترغیبیں دیں کہ بھائی وراثت اسلامی اصول کو تبھی تقسیم کرو. ٹھیک اسی طرح سے جو میڈیا میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں اور وہ اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بھی اس ٹاپک پر آرٹیکل لکھا کریں, اور اسی طرح سے جو لوگ اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں وہ بھی اس مضمون پر لکھا کریں. تو اور ساتھ میں وکلا بھی جب ان کے پاس کیس آئے گا تو وہ کہیں ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھوں گا پہلے کیا یہ آپ کا وراثت کا مطالبے کا حق صحیح ہے, اگر صحیح ہے تو میں آپ کی وکالت کے لیے تیار ہوں, اور اگر یہ وراثت کا مطالبے کا حق آپ کا صحیح نہیں ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں ظلم کا ساتھ دے رہا ہوں اور مجھے ظلم کی وکالت نہیں کرنی ہے, ظلم کا ساتھ دینے کے لیے وکالت نہیں. تو ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے, لٹریچر پھیلانے کی بھی ذمہ داری ہے, بلکہ جو سٹیکر لگائے جاتے ہیں قسم قسم کے, انہی میں سے ایک سٹیکر یہ بھی لگنا چاہیے کہ عہد کیجئے ہم اپنی وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کریں گے. جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وراثت صحیح طریقے پر تقسیم کریں, ہمارے لیے کیا نصیحت ہوگی؟ اللہ کرے کہ جب وہ مرحلہ آئے کہ ہمیں اپنی وراثت تقسیم کرنی ہو, تو ہم اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیں کہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے پھر وراثت ہم تقسیم کریں گے, اور دوسرے کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ ہمارے والدین ہوں, چاہے ہمارے بھائی بہن ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں, کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں آنا چاہیے. ہمارا حق جو شریعت ہمیں دے گی وہ کم یا زیادہ حلال, اور تگڑم کر کے اگر ہم نے زیادہ لے لیا, تگڑم کر کے دھوکہ کر کے اگر زیادہ لے لیا تو وہ سخت ترین جرم ہے. اس مسئلے کے بہت سارے پہلو رہ گئے, اور ظاہر اس مجلس میں وہ سارے پہلو آ بھی نہیں سکتے, اور اس میں ایک کمی جو کہیے وہ ذاتی میری ہے, وہ یہ کہ میں سوالوں کے جواب میں زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا, اس لیے جوابات بہت سارے باقی رہ گئے.
اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا ابھی سوالوں کے ذریعے ابھارنا ضروری ہے، اس کے بعد ان کے جوابات سامنے آنے ضروری ہیں. تو کچھ گرہیں کھلیں گی، کچھ گتھیاں صاف ہوں گی، کچھ غلط فہمیاں صاف ہوں گی، کچھ اصلاح کی باتیں سامنے آئیں گی، اور اس میں ہمارے مفتیوں کو بھی کچھ گائیڈ کی باتیں ملیں گی، کیونکہ تجربات جو ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. تجربات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اس میں مثلا میں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک انسان کے پاس پراپرٹی بہت ہے، اب اس کو ڈر ہے انکم ٹیکس کا. اس انکم ٹیکس کی وجہ سے اس نے سوچا کچھ میں بیوی کے نام پہ رکھتا ہوں، کچھ بیٹے کے نام پہ رکھتا ہوں، کچھ بیٹی کے نام پہ رکھتا ہوں، بلکہ اور ضرورت پڑے گی تھوڑا سا بہو کے نام پر بھی. بہت اچھا. یہ سارا جو مختلف لوگوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ انکم ٹیکس کے دباؤ سے بچیں. ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ یہ سمجھیں گے کیونکہ ہمارے نام پر رکھا گیا لہٰذا ہم مالک بن گئے، تو کیا وہ مالک بنے؟ جواب نہیں. اب اس کی وفات ہو گئی والد کی، اور سب نے مسئلہ کھڑا کر دیا. ادھر سے بہو کہتی ہے میرے نام پر ہے، کاغذ یہ ہے. بیوی کہہ رہی ہے میرے نام پر ہے، کاغذ یہ ہے. بلا شبہ کاغذ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہیں. کیوں؟ کاغذ جو بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ آپ مالک ہیں، بلکہ کاغذ بنایا جا رہا ہے کسی اور مقصد سے. تو اس وقت آپ کو سمجھنا ہے کاغذ میرے نام پر ہیں، میں مالک نہیں. اس لیے وراثت ساری انہی کی مانی جائے گی، میری نہیں. تو صرف کاغذ ان کے نام پر رکھنے کی بنا پر آپ مالک نہیں بنیں گے. بہت سارے گھروں میں یہی چل رہے ہیں کہ جناب ان کے نام پہ وراثت ہے، اب جھگڑا. ٹھیک اسی طرح سے وراثت کو میں جب ڈیلے کریں گے آپ، تو ہمارے معاشرے میں جو بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور جناب مفتی بھی اس کا حل نہیں نکال پاتے، جج بھی نہیں نکال پاتے، برادری والے بھی نہیں نکال سکتے، وہ نکال ہی نہیں سکے گا کوئی. وہ ایسا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے اس آدمی کی وفات ہو گئی، اس آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی صرف ایک بہن ہے. خاندان چھوٹا دکھانے کے تاکہ مثال سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی کی وفات ہو گئی، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وراثت تقسیم نہیں ہوئی. سالہ سال کیس چلتا رہا. جس وقت وفات ہوئی تھی اس وقت پراپرٹی کی کنڈیشن کچھ اور تھی، اور اب جب تقسیم کرنے کا قدم اٹھایا جائے 10 سال 20 سال کے بعد وہ سب پراپرٹی کی کنڈیشن کچھ اور ہے. اب جب اس بہن کو حصہ دیں گے تو آج کی پوزیشن کے مطابق دیں گے یا اس وقت کی؟ یہ ہے سوال. آج کی کنڈیشن کچھ اور ہے. یہ جو آج کی کنڈیشن ہے اس میں بھائی کی محنت ہے، اس میں بھائی کی محنت ہے. بھائی کی محنت کی وجہ سے کنڈیشن بڑھ گئی ہے. مثلا فرض کیجئے جس وقت باپ کی وفات ہو گئی اس وقت پراپرٹی کتنی تھی؟ 3 کروڑ. میں مثال آسان والی بتا رہا ہوں. تو اگر یہ اس وقت تقسیم ہو جاتی تو 1 کروڑ بہن کو ملتا، 2 کروڑ بھائی کو ملتا. لیکن یہ تقسیم نہیں ہوئی ہے اور بھائی نے اسی پر محنت کی، چلتا رہے. اور اس وقت جب آپ تقسیم کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو آج ان کی پراپرٹی کی کنڈیشن 6 کروڑ. اگر آج کی میں تقسیم کیا جائے گا تو اس کا مطلب 4 کروڑ بھائی کو اور 2 کروڑ بہن کو ملنا چاہیے. لیکن بھائی کہے گا میں نے 10 سال جو محنت کی ہے وہ میری محنت ہے، لہذا اس کو اسی وقت کا ملنا چاہیے، آج کا نہیں. تو مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا؟ وہ سوچتا ہے اگر اس وقت اس کو یہ وراثت دی گئی ہوتی اس نے بھی اپنے حساب سے کچھ کیا ہوتا. آج جب ہم اس کو 1 کروڑ روپے پکڑائیں گے اور آج پیسے کی ویلیو گھٹ گئی ہے تو بہن کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی؟ یہ ہے کوشچن مارک. بہن کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا، میں اسی مثال بتاتا ہوں. اسی شہر میں ایک صاحب بہت بڑی فیکٹری چلا رہے تھے. ایک بیٹا ان کا بہت کسی اچھی کمپنی میں بہت ہائی جاب کر رہے تھے. ان کی ایک بیٹی، یہ جو بیٹا ہائی کمپنی میں ہائی جاب کر رہے تھے، وہاں کوئی حادثہ ہو گیا. اس حادثے کی بنا پر باقی لوگ وہی سارے مر گئے. تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا آپ فوراً واپس آ جاؤ، ہمیں اس کمپنی کا جاب نہیں کرنا ہے. جہاں اس طرح موتیں ہوتی ہیں تم بھی کل مر جاؤ گے تو میں برداشت نہیں، آ جاؤ واپس. یہ بیٹا واپس آ گیا. یا بیٹا واپس آ گیا تو باپ کے ساتھ کاروبار میں جوائن ہو گیا. اب شال فیکٹری باپ کی ہے، بیٹا باپ کے ساتھ جوائن ہو گیا، چلتی رہی سے 25-30 سال بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہے. اس کے باپ کی وفات ہو گئی. باپ کی وفات ہونے کے بعد اب سوال آیا وراثت تقسیم کرو. تو جب وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو بیٹا کہتا ہے جناب کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟ شریعت بتانے والے نے کہا باپ کی کل پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے، 1 حصہ آپ کی بہن کا ہوگا، 2 حصے آپ کے ہوں گے. قرآن کا حکم یہی ہے. اس نے کہا بہت اچھا، مگر میں نے جو 25-20 سال کا محنت کی ہے وہ کہاں گئی؟
पहले 25-30 साल की मेहनत का मुझे मुआवजा दिया जाए। बहन कह रही है कि नहीं, आप तो बाप के साथ हेल्पर थे, लेकिन प्रॉपर्टी सारी बाप की। ये कहता है अगर आप मुझे हेल्पर मान लेंगे तो मैं अगर कहीं और मैंने कुछ मजदूरी की होती तो 25-30 साल में मैंने इतना कमा लिया होता, आज बाप की प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो। लेकिन मैंने जो बाप के काम में मदद की है, इस मदद करने की वजह से ये प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई है, तो मुझे पहले 25-30 साल का या तो पार्टनरशिप बेस पर मुझे हिस्सा दिया जाए, या मुझे एम्प्लॉय होने के बेस पर मुझे मुलाजमत ये जो है तनख्वाह दी जाए। और अगर मैं हेल्पर हूं तो मैं क्यों हेल्पर हूं? इसका फैसला न जज करेगा, चुनाचे यहां के हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं हो सका, हो भी नहीं सकेगा, कोई कानून ही नहीं है इसका, और हम कानून बन भी नहीं सकता, न शरीयत कर पाएगी, न मुफ्ती कर पाएगा। क्यों? इसकी पीछे से जो है उलझन है। तो गरज ये कि ये एक ऐसा नासूर है हमारे खानदान यहाँ के माशरे में कि वरासत तकसीम नहीं होती। साल के बाद जब बहन को हिस्सा देने लगते हैं तो सवाल आता है उस वक्त का हिस्सा दिया जाए या आज का दिया जाए। तो आज ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है, इस बढ़ने में इस भाई की मेहनत है, इस भाई की मेहनत है, मगर उस बहन का हिस्सा भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तेमाल हुआ है मगर वो वर्किंग पार्टी नहीं है, वर्किंग पार्टी ये है भाई। तो भाई ने उसका हिस्सा अपने पास रखा और उसमें मेहनत की है, तो इसका अपना 2 करोड़ भी यही है, 1 करोड़ भी यही है, इसकी मेहनत है। इसके नतीजे में ये 2 करोड़ के बजाय ये 4 करोड़ बन गया है। तो अब सवाल है उसको कितना मिलेगा, और अगर उसको मिलेगा तो आज का पैसा मिलेगा या उस वक्त का। उधर से दूसरी परेशानी मसला जो है वो पैसे की डिवैल्यू, इस पैसे की डिवैल्यू का कोई हल नहीं निकल ही नहीं सकता। अगर ये 10 साल पहले उसको 1 करोड़ रुपए मिलता और आज हम उसको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो आज के 1 करोड़ रुपये की मालियत वो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मुलझन क्या है। ये है वो पर इस जैसे और बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको हमें फेस करना होता है और माशरे में टकराव के जरिए बनते हैं। और उसके बाद बस आखिरी बात यह है कि जनाब वाला जब ये डिस्प्यूट हो जाए तो उस वक्त एक चीज करनी चाहिए, आप कुर्बानी दे दो, दूसरे को खाने दो ज्यादा, मगर लड़ाई झगड़ा मत लो। जब आपने पैसों पर लड़ाई झगड़ी शुरू कर दी है तो आपके खानदान बिखर जाएंगे, सिर कतारें भी होगी, कोर्टों में फंसेंगे, नुकसान होंगे, तरह तरह की खराबियां पैदा हो जाएंगी। और सिर्फ इसमें कश्मीरी में मुझे उसी ने कश्मीरी में बताया था, आपका भाई ज्यादा खा जाए कोई घबराने की बात नहीं है, बमुकाबले के आप कोर्टों में बर्बाद करें पैसा। बस मैं मिसाल बता के बात खत्म करता हूं। एक आदमी की वफात हो गई, बड़े भाई ने 1 कनाल पहले जमीन कब्जाया और बाकी 12 कनाल तकसीम कर दिए, 6 कनाल इसको और 6 कनाल खुद को, 7 कनाल खुद रखना। छोटे भाई ने कहा बहुत अच्छा, आपने ज्यादा मेहनत की है तो लिहाजा आपको 1 कनाल ऊपर से कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुछ अरसे के बाद छोटे भाई को उसके ससुराल वालों ने, उसकी बीवी ने और किन किन ने उभारा, और उभारने के बाद कहा तुम नादान हो, 1 कनाल जमीन वो ज्यादा ले गया है, तुम बेगैरत हो, बस उड़ गया। कहने लगे जनाब आपने 1 कनाल जमीन ज्यादा लिया है। बड़ा भाई कहता है तू छोटा सा था, मैंने बाप के साथ मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, मैंने ये किया, लिहाजा 1 कनाल मैंने ऊपर से उठाया, तुम जो मर्जी सो करो। बेटे ने कहा मैं कोई कम थोड़े हूं, तो केस में अदालत हो। अब जब कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट से जमीन पर सिटे लग गया। अब बड़ा भाई भी 1-1 कनाल जमीन बेचता गया, मुकदमा लड़ता रहा। छोटा भाई भी 1-1 कनाल जमीन बेचता गया, मुकदमा लड़ता रहा। उधर से बीच में बीमार हो गए, पैसे खर्च होते गए, यहां तक कि सिटे वाला 1 कनाल जो है वो आखिर में अदालत से फैसला हो गया इस 1 कनाल के 2 हिस्से कर दो। 12 कनाल बिक चुके, आधा 10-10 मरले जमीन मिल गई। यही होता है। तो इसलिए जब कभी डिस्प्यूट हो जाए तो बजाय इसके कि कटकोटों में लड़ें, बजाय इसके कि टकराव हो, बजाय इसके कि दूसरों के हक तलफियां हो, बजाय इसके कि ग़ीबतें हो, बजाय इसके कि प्लान बने, बजाय इसके कि हम दूसरों को दुख पहुंचाएं, बेहतर है साहब हक मेरा है, हक मेरा है, मैं समझता हूं, आप समझते आपका है, मैं कुर्बानी देता हूं, आप ले लो। अगर आपने ये कदम उठाया तो गारंटी है कि कुछ ही अरसे के बाद आप उससे ऊपर आ चुके होंगे, वो आपके नीचे जा चुका होगा। इस शहर के कई तजुर्बात मेरे सामने हैं। वो कहते हैं मुझसे, कह लगे हमारे भाइयों ने पूरी कोशिश की थी कि हमको महरूम कर दें, हमने उस पर सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद फिर हमने ठीक है कह लगे वक्त आया वो मजबूर हो गए सारी प्रॉपर्टी हमको बेचने के लिए। और ये सारा मैं दरअसल एक हदीस मफहूम सुना रहा हूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तरक हक़्क़हु, जिसने अपना हक छोड़ा, ये जान कर के हक तो मेरा है मगर मैं फिर भी छोड़ रहा हूं, तो
تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم بربض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں جگہ دلاؤں گا جس نے اپنا حق چھوڑا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. ایک ہے نہیں صاحب کشمیری کیا کہتے ہیں، کشمیری کہتے ہیں کیسن کھونتی جرم اور حق راؤن دس گالا. حالانکہ اپنا حق چھوڑنا جو ہے تو بہت بڑی قربانی ہے. تو یہ تو اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے، تحسین کی چیز ہے، مبارکبادی کی چیز ہے، مگر ہم نے الٹا سمجھا ہے کہ نہیں صاحب اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے. بہرحال جب کسی گھر میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے مالی تو اس وقت شریعت سے معلوم کر لینا چاہیے، اور قربانی دینے کا مزاج اگر بنائیں گے تو بہت سارے جھگڑوں سے بچ جائیں گے. اور اگر قربانی کا مزاج نہیں ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑ کر کے جو آپ پانا چاہتے تھے اس سے زیادہ خرچ کر چکے ہوں گے، تب آپ کو کم ملے گا اور زیادہ کھو چکے ہوں گے. اللہ سمجھداری نصیب فرمائے. معزز حاضرین، یہ وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے اور نازک بھی ہے. ایک ہی مجلس میں اس کے تمام پہلوؤں پر بات کرنا یہ ناممکن ہے. یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی. ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پر آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.